بسم اللہ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اپنی نوعیت کی ایک مثالی تقریب یعنی رسم اجرائے فتاوی دارالعلوم رحیمیہ جلد نمبر 1 بانڈی پورہ کشمیر بتاریخ 21 ماہ رجب المرجب 1443 ہجری بمطابق 23 فروری 2022 عیسوی بروز بدھ بمقام حج ہاؤس بائی پاس بمنا سری نگر یہ تقریب منعقد ہوئی الحمدللہ۔ صدارت مجلس کے لیے ازہر ایشیا مادر علمی دارالعلوم دیوبند سربلند کے شایان شان محتمم حضرت مولانا مفتی ابوالقاسم صاحب نعمانی دامت برکاتہ مدعو تھے۔ ان کی مشائیت میں صاحبزادہ محترم و استاد زادہ حضرت مولانا مفتی سید سلمان صاحب منصور پوری قاسمی حفظہ اللہ الباری صدر مفتی مدرسہ شاہی مراد آباد بھی مدعو تھے، لیکن بنص قرآنی وما تشاءون الا ان یشاء اللہ، تمہارے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا، وہی ہوتا ہے جو اللہ چاہے، فعال لما یرید، جو رب چاہے وہی ہوگا۔ مشیت باری تھی کہ کل ہی سے یعنی مورخہ 22 فروری ہی سے موسم مسلسل خوشگوار رہنے کے بعد خراب ہونے لگا۔ بارش ہوئی اور خوب جم کر ہوئی اور اچھی خاصی برف باری بھی آج 23 فروری کو ہوئی، جس کی وجہ سے دہلی اور جموں سے آنے والی تمام فلائٹس کینسل ہو گئی، جس کا احساس ہر ایک کو اپنے اپنے اعتبار سے ہوا۔ یقیناً اس میں حکمت باری ضرور ہوگی، لہذا سر تسلیم خم ہے، لیکن الحمدللہ تقریب منعقد ہوئی، اپنے وقت پر اس کا آغاز ہوا اور نماز ظہر اور دعا پر اس کا اختتام ہوا۔ یاد رہے ہمارے حضرت محتمم صاحب حضرت مولانا مفتی ابوالقاسم صاحب نعمانی دامت برکاتہ العالیہ ایک عالم ربانی ہیں، ایک محدث ہیں، ایک فقیہ ہیں، ایک مصنف ہیں، ایک شیرین بیان مقرر ہیں اور شیخ وقت بھی ہیں۔ آپ جامع شریعت و طریقت حضرت مولانا مفتی محمود حسن صاحب گنگوہی انصاری رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ مجاز ہیں۔ اس وقت آپ ہماری مادر علمی کے شیخ الحدیث بھی ہیں الحمدللہ۔ حضرت مولانا مفتی سید سلمان صاحب منصور پوری حفظہ اللہ الباری حال استاذ حدیث و فقہ مدرسہ شاہی مراد آباد۔ حضرت الاستاذ مولانا قاری سید محمد عثمان صاحب منصور پوری رحمۃ اللہ علیہ کے فرزند ارجمند ہیں۔ اس وقت آپ کا شمار چھوٹی عمر ہونے کے باوصف قد آور علماء ہند میں سے ہوتا ہے۔ خاص طور پر فقہ و فتاوی میں آپ اس وقت مرجع علماء و طلباء و عوام الناس ہیں۔ داعی و منتظم تقریب بانی ناظم دارالعلوم رحیمیہ پیکر عظیمت حضرت مولانا محمد رحمۃ اللہ صاحب قاسمی مد ظلہ کے حکم سے حسب اعلان ٹھیک 11:30 بجے تلاوت کلام پاک سے اس تقریب کا آغاز ہوا۔ اس کے بعد بارگاہ نبوت و رسالت میں نعت شریف کی صورت میں گلہائے عقیدت پیش کیے گئے۔ تلاوت کلام پاک اور نعت شریف سے ایک سماں بندھ گیا، ماحول و فضا دونوں معطر ہو گئے اور کتنوں کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور ٹپ ٹپ کر گرنے لگے۔ سبحان اللہ، یہ منظر دیدنی تھا، اللہم زد فزد۔ اس کے بعد غیر متوقع طور پر احقر کو سٹیج پر آنے کو کہا گیا۔ حسب حکم 10 منٹ تک احقر نے تھوڑی سی سما خراشی کی۔ میرے بعد دارالعلوم ددون کپواڑہ کے ناظم مولانا سید محمد اقبال صاحب اندرابی قاسمی نے، پھر مشہور داعی اور عالم مولانا سید ارشد صاحب ندوی نے، پھر بانڈی پورہ کے مشہور عالم مولانا خورشید انور صاحب ندوی
خطیب مرکزی جامع مسجد نے حسب حکم حضرت مولوی صاحب اختصار کے ساتھ ان حضرات نے اپنے تأثرات مختصر وقت میں پیش کیے۔ اس کے بعد رفیق محترم مولانا مفتی نذیر احمد صاحب قاسمی حفظہ اللہ الباری، انہوں نے بہت ہی اختصار کے ساتھ وادی کشمیر میں اسلام کا آغاز، اکابر علماء اور صلحاء کا ورود، مشکل ترین حالات میں ان کی علمی و دعوتی اور اصلاحی خدمات، نیز فقہ اور فتاوی کے حوالے سے ان کی تصانیف کا تذکرہ فرمایا کہ شاہ میری دور حکومت یہاں اس حوالے سے اچھا دور حکومت تھا، اور وادی میں پہلی مرتبہ فتاوی شہابیہ نام سے ایک کتاب مرتب ہوئی تھی جو ابھی بھی مخطوطہ ہے اور کسی لائبریری میں موجود ہے، اور فتاوی نقش بندیہ نامی کتاب کا بھی سراغ ملتا ہے، یہ بھی اسی حال میں ہے۔ اب فتاوی دارالعلوم رحیمیہ جلد نمبر 1 پہلی جلد اس سلسلۃ الذہب کی الحمدللہ تیسری کڑی ہے۔ اس کے بعد آپ نے اثر انگیز انداز میں نصیحت فرمائی۔ اس کے بعد وہ تشریف لائے جس پر سبھوں کی نگاہیں جمی ہوئی تھی، یعنی حضرت مولانا محمد رحمت اللہ صاحب قاسمی مدظ ذلہ۔ آپ نے طلباء اور علماء اور ائمہ کو وہ دوا پلا دی جس کی ان کو عصر حاضر میں واقعی ضرورت تھی۔ اس کے بعد آپ نے مختصر دعا فرمائی، پھر خود ہی اعلان بھی فرما دیا کہ اب اذان ہوگی اور فوراً یہاں ہی یعنی حج ہاؤس کی تیسری منزل کے ہال میں نماز ظہر باجماعت ہوگی۔ بہرحال نماز کے بعد سری نگر کے محترم ڈی سی صاحب نے بھی منشیات کے حوالے سے ایک اچھا پیغام دیا، فرمایا کہ آپ علماء و طلباء اور ائمہ اس لعنت سے معاشرے کو پاک کرنے کی کوشش کریں۔ اترے میں سادات کاملی کے مشہور و معروف عالم مولانا سید محمد طیب صاحب کاملی نے بھی اپنے چند تأثراتی کلمات بیان فرمائے، اور ایسی مبارک تقریب کے انعقاد پر از حد خوشی کا اظہار فرمایا کہ وادی میں یہ پہلی اپنی نوعیت کی ایک منفرد تقریب ہے۔ نیز یہ بھی فرمایا کہ کئی سال پہلے میں دارالعلوم رحیمیہ بانڈی پورہ کے فقہی سیمینار میں بھی حاضر ہوا تھا، وہاں ایسی علمی شخصیتیں دکھائی دیں کہ مجھے ان سے خیر القرون کی خوشبو محسوس ہوئی۔ سبحان اللہ۔ اس مبارک تقریب میں غالب اکثریت دارالعلوم رحیمیہ کے فارغین از دورہ حدیث شریف اور درجے تکمیل فقہ و فتاوی یعنی طلباء کی تھی۔ ان کے علاوہ دوسرے علماء اور دانشور حضرات بھی تھے۔ موسم خراب ہونے کے باوصف بڑی مشقتوں کو برداشت کر کے یہ حضرات دور سے آئے تھے، اور بہت چاہنے کے باوجود بہت سارے حضرات نہیں آ سکے۔ اس طرح کشمیر کی تاریخ میں بالعموم اور عصر حاضر کے ناگفتہ حالات کے باوجود بالخصوص ایسی تقریب ایک نرالی اور منفرد تقریب تھی۔ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔